السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سرور اور ہمارے WMT5G چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں معرفہ کی قسمیں۔ دیکھیے، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، معہود، منادہ۔ تو یہ پڑھ چکے ہیں، علم بھی پڑھ چکے ہیں، ضمیر بھی پڑھ چکے ہیں، اسم اشارہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ علم یہ ہے کہ کسی خاص نام کو علم کہتے ہیں، جو چیز کی جس کے لیے فکس ہو۔ ضمیر جو نام کے بدلے استعمال ہوتا ہے کسی کے۔ ضمیر کے اندر جو ہے نا 3 چیز اور بھی ہوتے ہیں: متکلم اور متکلم، حاضر اور غائب۔ متکلم، حاضر اور غائب۔ متکلم خود بولنے والا، حاضر جو یہاں پہ موجود ہو، غائب جو یہاں پر موجود نہ ہو۔ متکلم جیسے ہم بول رہے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہم اپنے نام کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، مجھے جانا ہے، مجھے آنا ہے، مجھے کرنا ہے۔ تو یہ متکلم ضمیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کو اگر کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ آیا تھا، وہ ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو یہاں پہ جو ہے نا ضمیر غائب ہو جائے گا۔ اور ضمیر حاضر یہ ہے کہ تم ایسا کرو، تم کو ایسا کرنا چاہیے، تو یہاں پہ ضمیر حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں: اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اشارہ قریب جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اشارہ بعید جو دور ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ قریب جو مطلب کسی شے یا جگہ یا چیز کو اشارے کے طور پر ہم لوگ بلاتے ہیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا۔ لیکن ایک خاص بات اس میں اشارے کی یہ ہے کہ اس میں کے اندر جو ہے نا، جس چیز کو پکارا جاتا ہے نا، ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کسی چیز کا۔ جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا، وہ کرسی ادھر لاؤ، تو وہ جو بول رہے ہیں وہ اس میں اشارہ ہو گیا، کرسی اس کا نام بھی آ گیا، اور جو وہ ہے تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس میں اشارہ بعید ہو گیا، یعنی کہ دور۔ وہ کرسی ادھر لاؤ، ٹھیک۔ یہ قلم جو بول رہے ہیں، تو یہ اس میں اشارہ ہے، اور قلم بھی اس کا نام لے رہے ہیں، یہ قلم میرا ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہو گیا، قلم اس کا نام ہو گیا، اور یہ قریب کے لیے ہو گیا۔ یہ کوئی سمجھ گئے؟ اس میں موصول اس کو کہتے ہیں جو اپنے لفظ کو، جو اپنے پورے معنی کو نہ بتا سکے۔ مطلب اس کے جو اپنے جو ایسا ہوتا ہے نا، جو لفظ جو جس یہ سب جو ہے نا اپنے پورے معنی کو نہ بتا جاتا ہے، اس کو ہے نا کسی جملے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ جیسے آپ بات چیت میں کرتے ہیں نا کہ یہ قلم جو تو بول دیا، آگے ہم کو بولنا پڑے گا تب پوری بات مکمل ہوگی۔ یہ قلم جو میری ہے، تب اس کے وہ پتہ چلا کہ اس کے بارے میں۔ یہ گھر جو بول رہے ہیں نا، جو بہت خوبصورت ہے، جملہ کو پورا کرنے کے لیے ہے نا محتاج ہوتا ہے۔ جو اور جس جو ہوتا ہے، جملہ کو پورا کرنے کے لیے وہ محتاج ہوتا ہے اس کو جملے کا، کہ اس کو الفاظ کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ صرف ہم جو پہ رک جائیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس میں موصول اسے ہی کہتے ہیں جو کسی جملے کا محتاج ہوتا ہے۔ مضاف، دیکھیے مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق کسی چیز سے ہو، کسی چیز کا رابطہ کسی دوسرے رابطے سے ہو، اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں سلیم کی گائے، تو سلیم کی گائے میں بولا کہ گائے کا تعلق سلیم سے ہے، تو یہ گائے کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سلیم مضاف الیہ ہو جائے گا، مطلب جو چیز جس کے اندر مل رہی ہو، کیونکہ گائے کا تعلق سلیم سے مل رہی ہے، تو سلیم مضاف الیہ ہو جائے گا۔ گائے کا تعلق سلیم سے مل رہا ہے تو گائے مضاف، اور سلیم کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ جیسے طلحہ کا گھر، ٹھیک ہے، تو طلحہ کا گھر، تو گھر مضاف ہو جائے گا اور طلحہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ کو سمجھنا ہو تو بیچ لفظ میں دیکھیے گا کا، کی، کے، را، ری، رے، اس طرح کے الفاظ آتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا میری قلم، تو ری آیا، رے زیر ری جو بولتے ہیں، تو میری قلم، تو قلم کا تعلق یہاں پر مجھ سے ہے، تو یہ مضاف ہو جائے گا اور میں مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ گئے؟ آگے دیکھتے ہیں معہود۔ معہود اس کو کہتے ہیں، معہود عربی میں معہود کے معنی آتے ہیں کہ پرانا اور قدیم کے،
اور اردو کے معنی آتے ہیں کوئی چیز مقرر اور تخصیص کرنے کے، مطلب مخصوص کرنے کے، ٹھیک۔ تو کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے آدمی کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتا ہے، کسی واقعے کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، اس بنا پر وہ چیز متعین ہو جاتی ہے۔ اور معہود کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے معہود ذہنی، ایک ہوتی ہے معہود خارجی۔ معہود ذہنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ نکیرہ ہوتے ہوئے بھی، معہود وہ ہے جو نکیرہ ہوتے ہوئے بھی معرفہ کہلاتا ہے، مطلب عام کے ہوتے ہوئے بھی خاص بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا، کسی بیوقوف آدمی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایک گدھا بولتے ہیں۔ تو گدھا کیا ہے؟ اس میں نکیرہ ہے، کیونکہ ایک گدھا بولنے سے صرف بہت سارے گدھے آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں معہود میں، تو کسی آدمی کو بیوقوف بول دیتے ہیں گدھا، تو یہاں پر گدھا خاص ہو گیا، کسی بیوقوف کے لیے ہم بول رہے ہیں تو یہاں پہ گدھا خاص ہو جاتا ہے، نکیرہ ہوتے ہوئے بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اس کو معہود ذہنی بولتے ہیں۔ اور معہود خارجی وہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ اس کا نام اسی کے سے مل گیا۔ جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں خلیل اللہ، خلیل اللہ جو بولتے ہیں، خلیل اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا دوست۔ تو یہاں پہ اللہ کا دوست تو اور بھی لوگ نبی ہیں، اور بھی بزرگ ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، تو اللہ کا دوست ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، مطلب اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ تو ان کو اس کا لقب ایسا کیوں ملا؟ کیونکہ اس سے ایسا کام ظاہر ہوا کہ وہ اتنا مشہور ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو واقعہ بہت مشہور ہے نا کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ہوا تو نہیں تھا پر اللہ نے امتحان لیا تھا، اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور یہ کر گزرے۔ تو ایسا واقعہ جو نہ کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو اس کو اللہ کا نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی نام لیتے ہیں خلیل اللہ کا، تو ہمارا دھیان بولنے والے کا بھی دھیان اور سننے والے کا بھی دھیان ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جاتا ہے، کیونکہ خلیل اللہ کے معنی تو اللہ کا دوست ہوتے ہیں، اللہ کا دوست اور بھی ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہاں جاتا ہے؟ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم بولتے ہیں جیسے کلیم اللہ، کلیم اللہ کے معنی ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے والا۔ تو بات تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں نماز میں اللہ سے بات ہی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ سے بات ہی کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود جا کر کوہ طور پر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس کی بنا پر ایک واقعہ ایسا مشہور ہوا کہ متعین ہو گیا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، اس لیے لوگ اس کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ معہود خارجی۔ تو اس کو سمجھ گئے؟ آئیے دیکھیے کہ یہ منادہ کسے کہتے ہیں؟ منادہ کہ اس کو کہتے ہیں جس لفظ سے جس کو پکارا جائے اس کو منادہ کہتے ہیں، جس لفظ کو پکارا جائے اس کو منادہ کہتے ہیں، اور جس لفظ سے پکارا جائے اس کو ندا کہتے ہیں۔ جیسے بولتے ہیں نا اے لوگو، تو اے لوگو لفظ ہے، کس کو ہم پکار رہے ہیں؟ لوگوں کو۔ تو یہاں پہ لوگو جو ہے نا منادہ ہو جائے گا، اے جو بول رہے ہیں شروع اس سے پہلے اے تو ندا ہو جائے گا، اے لوگو، اے بچے، اے شخص، تو یہ اس کو منادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر دوستوں، سمجھ گئے؟ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔